حي على الفلاح حي على الفلاح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق اور مغرب اللہ کا ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلا دے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں. اور ہم نے وہ قبلہ نہیں مقرر کیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تھے، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان رہے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. اور بے شک یہ بہت بڑی بات ہے مگر ان پر جنہیں اللہ نے راہ دکھائی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے. بے شک کہ ہم تیرے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، پس البتہ جس قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے. اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جس جگہ تم اسی کی طرف اپنا چہرہ پھیر لے. اور جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس لائیں ساری نشانیاں تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ آپ ان کا قبلہ ماننے والے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا قبلہ مانتا ہے. اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے آ جانے کے بعد تو آپ کو پہنچا ہے جو آپ کو علم پہنچا ہے، تو بے شک آپ بھی اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور بے شک ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، اور حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پھر اے نبی تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور ہر کسی کے واسطے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، سو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جس جگہ سے بھی تو نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بے شک تیرے رب کی طرف سے یہی سچ ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے تو نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور جس جگہ تم سب ہو اس کی طرف منہ کر لو تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ ملے، مگر ان میں جو بے انصاف ہیں سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ تم پر میں اپنا فضل و کرم کروں اور تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول ایسا بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب کا علم اور حکمتیں، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ
اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور مالوں کا اور جانوں کا اور پھلوں کا نقصان کر کے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت و مہربانی ہے، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے صاف صاف نازل کیا حکم اور ہدایت کی باتیں، اس کے بعد کہ ہم انہیں لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان سب لوگوں کی لعنت کرنے والوں کی۔ لیکن جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے حکموں کو بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، اور ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ اور اے لوگو، تم سب کا معبود ایک ہے، معبود اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو دریا میں چلتی ہے لوگوں کے نفع کے لیے، اور وہ پانی جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا یعنی بارش، جو اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو اس کے حکم کے تابع فرمان ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں۔ بے شک ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کے برابر شریک، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت، اور مومنوں کو اپنے رب سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر یہ ظالم لوگ دیکھ لیں کہ اس وقت جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت و طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب سخت۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے بیزار ہوں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے قیامت کے دن، اور ان سے سب رابطے کٹ جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا مل جاتا، اور پھر ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جیسے یہ آج قیامت کے دن ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو، زمین میں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور طیب، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک وہ تمہیں یہی حکم کرے گا کہ برے کام اور بے حیائی کام کرو، اور اللہ پر جھوٹ باندھو، اور وہ باتیں کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ سیدھی راہ جانتے ہوں۔ اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک چیز کو پکارے جسے سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ سنائی نہ دے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ بے شک کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ جانور اور لہو اور خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، بس جو کوئی مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ ہی زیادتی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا اور اس پر تھوڑی سی قیمت لیتے
دیتے ہیں تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کتاب یعنی قرآن پاک کو سچائی کے ساتھ نازل کیا، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ گہرے شک میں جا پڑے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کلام پاک کو پڑھیں اور سمجھیں۔ ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہوا جو کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا، جو قرآن پاک کا خلاصہ، جس میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا جس میں قرآن پاک کی حقیقت اور اس کی حیثیت بتائی گئی۔ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، اور مومن اور کافر اور منافق، ان تین جماعتوں کا ذکر کیا گیا ڈیٹیل سے۔ اس کے بعد خلافت آدم، اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا بیان ہوا، اور ساتھ ساتھ بہت سے مسائل کا ذکر ہوا۔ اب دوسرے پارے کی ابتدا ہے، اس میں امت مسلمہ کے مقصد حیات اور فرائض کا ذکر ہوا کہ یہ امت دنیا کی نگران بنائی گئی ہے۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہوا، نیز یہ قبلے کا مقصد پوری امت کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے۔ پھر شہادت اور شہیدوں کا درجہ بتایا گیا، اور اس کے بعد توبہ کا طریقہ اور شرائط بتائی گئی، اور پھر حلال اور حرام غذاؤں کا اور باپ دادا کی رسموں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پارہ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ نے اسی قبلہ کو برقرار رکھا، لیکن آپ کا دل بار بار یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ آخر کار مدینہ میں پہنچنے کے کچھ مہینوں کے بعد آپ کو قبلہ بدل لینے کا حکم ملا۔ جب یہودیوں کو اس بات کو خبر ملی تو انہیں مخالفت کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ اس طرح کے اعتراض کرنے لگے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو پہلے نبیوں کا قبلہ تھا، اب انہیں کیا ہوا ہے جو اسے چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ مخالفوں کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں اور اگلی آیت میں دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم نے کسی بھی وجہ سے یہ قبلہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے یہ قبلہ ہم نے تبدیل کیا۔ مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت اللہ کی ہے، وہ ہر طرف ہے، ہر سمت کی ہر شے اس کے علم اور قبضے میں ہے۔ ہدایت بھی اسی کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے پیغام اور رہنمائی سے نواز دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انبیاء کا طریقہ اختیار کر لیتے۔ مثلا نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن قبلے کے بارے میں کوئی صاف حکم موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ بیت المقدس کو عارضی طور پر تھوڑے عرصے کے لیے اے نبی تمہارا قبلہ بنائے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ فرما برداروں اور نافرمانوں میں فرق کیا جا سکے۔ امت مسلمہ کی فضیلت اور برتری بیان کی گئی ہے قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہارا قبلہ تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسے ہی اس طرح ہم نے تمہیں تمام امتوں سے افضل بنایا اور تمہارے پیغمبر کو سب پیغمبروں سے برتر اور برگزیدہ بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب پہلی امتوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت امت مسلمہ قرآن مجید کی تعلیمات کی بنا پر پہلے نبیوں کے دعویٰ کی تصدیق کرے گی اور گواہی دے گی کہ یہ تمام نبی بلا شبہ اپنی امتوں کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تھی۔ امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے ساری دنیا کے لیے بطور نمونہ تیار کی گئی ہے۔ دنیا کی ہر امت کو اسی سانچے میں ڈلنا اور اسی معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی ذات بابرکات مسلمانوں کے لیے نمونہ اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان آیات میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں کے لیے نمونے کے طور پر قائم رکھیں، اخلاقی پستی کی ہر صورت سے ہم بچے رہیں اور کبھی ایسی راہ اختیار نہ کریں جس سے ہماری اس اہم حیثیت میں فرق آئے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا طریقہ رکھنا چاہیے۔ معتدل مزاج امت ہونے کی بنا پر ہمیں ہر قسم کی افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے تاکہ ہم امت وسط کے لقب کی لاج رکھنے کے قابل ہوں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں راہ حق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ گزرا کہ اس طرح وہ تمام نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھیں کیا وہ ضائع ہو گئی، اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو تو بہت خسارے میں ہیں جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شک کو دور کر دیا اور فرمایا کہ اصل چیز تو فرما برداری ہے، بیت المقدس بھی ہمارے ہی حکم سے قبلہ مقرر ہوا تھا، اس لیے جنہوں نے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں ان کا ثواب اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر بڑا ہی شفیق ہے اور بڑا ہی مہربان ہے اور وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ مسلمانوں کا اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ صرف تھوڑے دن کے لیے بیت المقدس کو آزمائش کی خاطر قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہودی طعنہ دیتے تھے کہ جب مسلمانوں کی شریعت ہم سے مختلف اور ابراہیمی مذہب کے موافق ہے تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم مل جائے تاکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ فرشتہ وحی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، اور اس آیت میں اسی کیفیت کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آرزو کو پورا کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبلے کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھنا چاہتے ہو ہم اسی کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے۔ جب قبلہ کے بدلنے کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ مسجد قبلتین میں نماز ظہر یا نماز عصر باجماعت پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے۔ نماز ہی میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے اور آپ نے اور نمازیوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں ادا کی، اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ قبلے کی تبدیلی کی حقیقت تو پہلے سے ہی اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں، اور آپ اگر جان بوجھ کر وہ اس کے خلاف شک و شبہ پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا، کیونکہ وہ ان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر تو اگر اہل کتاب کو اپنی پیغمبری کی ساری نشانیاں بھی دکھا دے، خانہ کعبہ کی اصلی قبلہ ہونے کی تمام دلائل بیان بھی کر دے تو پھر بھی اسے قبلہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ضد، حسد، دشمنی اور ہر درمی کی بنا پر اپنے قدیم قبلہ پر ہی قائم رہیں گے۔ اور چونکہ تمہیں ہم نے سب سے افضل اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ عطا فرمایا ہے، اس لیے تمہیں ان کے قبلے کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسرائیل کی امامت ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مستقل اعلیٰ اور عالمگیر قبلہ دیا گیا ہے، لہٰذا اہل کتاب اس چیز سے نا امید ہو جائیں کہ آپ کبھی بھی ان کا قبلہ مانیں گے۔ یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں کے ذریعے اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر وقت میں ایک نبی آئے گا اور وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق وہ تعلیم دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان لوگوں کی وہ نشانیاں جو آپ میں پائیں انہوں نے تو ان کی کتابوں میں جو درج تھیں تو وہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے کہ یہ تو وہی آخری نبی ہیں اور ان کی تعلیمات سچی ہیں، لیکن محض دشمنی، ضد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اور تمام پیشین گوئیاں کو چھپانے لگے جو ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔
اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ پیشین گوئیاں انہوں نے پڑھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ اہل کتاب حق کو مانے یا نہ مانے، آپ کے نبی ہونے کی پیشین گوئیوں کو چھپائیں یا ظاہر کریں، آپ کے قبلے کو صحیح سمجھیں یا نہ سمجھیں، سچ ہر حالت میں سچ ہی ہوتا ہے اور آپ سچے نبی ہیں۔ نبی کی طرف سارے احکامات ہمارے پاس سے بھیجے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا مستقل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اس لیے کسی قسم کے شک اور تردد میں نہ پڑے۔ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی پیشین گوئیاں قدیم آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ اہل کتاب ان کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ کو ایسا ہی پہچانتے تھے جیسے باپ بہت سے بچوں کے اندر بھی اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے اور اسے اپنا بچہ کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی۔ افسوس کہ اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں پا لیں، ان کے دلوں نے گواہی بھی دے دی، مگر وہ آج تک حسد اور سرکشی اور ضد اور مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام قبول نہ کر سکتے۔ اب اس آیت میں تحویل قبلہ ان نعمتوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، جس کی پہلی کڑی تمہارے ہی اندر سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے تمام عظیم الشان نعمتوں کا سرچشمہ بنے، تمہیں قرآن پاک کی آیتیں سنائے، ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے بتائے، قرآن پاک کے قانونوں پر چلنا سکھائے اور ان قانونوں کے اصول اور ان کی باریکیاں تمہیں سمجھائے تاکہ تم علم عمل دونوں کے اعتبار سے ساری امتوں پر فوقیت لے جاؤ اور انہیں تمہارا علم عمل دیکھ کر سب سے افضل ماننے کے سوا چارہ نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب انتظام تمہارے لیے نہ کر جاتے تو تم انجان رہتے اور زندگی کے مسائل کے حل کا طریقہ تمہیں معلوم نہ ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے ایسے اصول اور طریقے سکھائے جو بہت افضل و اعلیٰ ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ امت مسلمہ کی ترقی کے قاعدے اور اصول بیان کر دیے ہیں۔ اب ضروری کہ قرآن پاک کی دعوت قبول کرنے والوں کو ان قاعدوں کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ فاذکرونی حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، غرض کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسند کو مقدم رکھو۔ خاص طور پر اس یاد کے لیے عبادت کا طریقہ بھی مقرر کیا جس کا قائم رکھنا ہمارا فرض ہے، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تم پر دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے خاص فضل و کرم کی بارش کرتا رہوں گا اور تم پر نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں ہوتی رہیں گی۔ اے لوگو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دوسرا حکم کہ ہماری ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہنا۔ شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اور اسی کے کاموں میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کرنے کی جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے اور ان سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور زیادتی ہوگی۔ اسی اضافے اور زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ اور تیسرا حکم اللہ نے اس میں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی نہ قدری نہ کرو۔ نہ شکری سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ سخت عذاب اور سزا بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمام قوموں کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ اس فرض کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان میں اعلیٰ درجے کے اخلاق اور ضروری خوبیاں پیدا کی جائیں، اور ان خوبیوں میں 3 خوبیاں اس آیت میں موجود ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بیان کی، جو تمام خوبیوں کی جڑ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی نعمتوں کی اور ان کی نعمتوں کی قدر اور شکر اور اس کے حکموں کے مطابق اس کی نعمتوں کا استعمال، اور اس نے ہمیں جو طاقتیں، قوتیں اور اسباب بخشے ہیں انہیں ان کی نافرمانی میں نہ لگائیں اور اس کا شکر ادا کریں، نہ شکری نہ کریں۔ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اندر اعلیٰ صفات اور اچھے اخلاق پیدا کر دیے جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کی دی ہوئی طاقتوں کو صحیح موقع پر صرف کریں اور اس کی نعمتوں کی نہ
شکری اور نہ قدری نہ کریں۔ یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں اور کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہاں 2 طریقے ارشاد فرمائے گئے۔ اول تو یہ کہ مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنا، دوسرا نماز باقاعدگی سے پڑھنا۔ ہر مقصد کے حصول میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا پیش آنا لازمی ہے، اس لیے مصیبتوں اور رکاوٹوں کی بنا پر اپنے مقصد کو نہ چھوڑنا صبر ہے۔ اور نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو طاقت ملتی ہے، اور جس جماعت میں یہ دونوں طاقتیں موجود ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مقصد کی پیروی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوگا اور اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور ظاہر ہے جس فرد یا جماعت کو اللہ کا ساتھ مل جائے وہ کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے اندر یہ دونوں صفتیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اللہ کی راہ سے مراد وہ طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا، مثلا اللہ کی راہ کے لیے مال اور دولت خرچ کرنا، جہاد کرنا وغیرہ۔ اور جہاد سے مراد جدوجہد کرنا، محنت و مشقت کرنا۔ ان حالات کا ذکر شروع ہوتا ہے جہاں صبر کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو راہ حق پر چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے بغیر اچھے اور برے آدمی میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک نے بہت سی جگہوں پر جہاں اس نے قتال، جہاد، لڑائیوں کا فلسفہ بیان کیا وہاں بار بار یہ چیز واضح کی کہ جنگ صرف اس لیے ہوئی اور مسلمانوں پر مصیبتیں صرف اس لیے آئیں کہ منافق اور مومن میں فرق ہو جائے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنا مال، جان اور وقت، جذبہ اپنے آپ قربان کر دینا۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے زیادہ سچا ہو۔ انسانی خدمت اور اپنی نسل کی حفاظت کے جذبات کا مجموعہ ہے یہ، اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کا اجر بھی دائمی ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی راہ میں قربان ہونے والے پر موت طاری ہو۔ لہٰذا شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، البتہ ہماری اپنی کم فہمی کی وجہ سے ہم اس کی زندگی کا احساس نہیں رکھ سکتے۔ اب اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ زندگی میں مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ پیش آئیں گی جن کا برابر قائم رہنا موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ ایسے موقعوں پر بزدلی اور کمزوری ہرگز نہیں دکھانی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ خوش رہتے ہوئے اس کے احکامات کی تعمیل میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ آزمائشیں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں گی، مثلا دشمن کا خوف، سچ بولنے پر قید و بند، نظر بندی کا خطرہ، جلا وطن اور قید و بند، خشک سالی، قحط اور خوراک اور دوسری ضروریات زندگی کی قلت، مال و جائیداد، روزگار اور معاش کی کمی، یار و مددگار، عزیز و اقارب اور بھائی بندوں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹ جانا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے دوران میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے ہلاک ہوتے دیکھنا، پھلوں اور رزق اور دوسری کھانے پینے چیزوں کی قلت وغیرہ۔ ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا، ثابت قدمی اور صبر کو دیکھا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا آسان کام نہیں، اس واسطے یہاں خبردار کیا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ زندگی میں مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں اور آزمائشیں پیش آئیں گی جن کا برابر قائم رہنا موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ ایسے موقعوں پر بزدلی اور کمزوری ہرگز نہیں دکھانی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خوش رہنا چاہیے اور اس کے حکموں کی تعمیل میں لگے رہنا چاہیے۔ ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا، ثابت قدمی اور صبر کو دیکھا جائے گا۔ اس آیت میں ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ ہم تمام سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم خود بھی اور ہماری ہر شے بھی ہماری اپنی نہیں ہے، نہ گھر بار، نہ مال، نہ دولت، نہ خاندان، نہ جسم، نہ جان، نہ بیوی، نہ بچے۔ انسان کے رنج و غم اور درد و حسرت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبوب چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے،
جب ذہن میں یہ خیال نکال دیا جائے اور سمجھا جائے کہ جو چیز ہے سب اللہ کی ہے، پھر رنج و ملال کا موقع نہیں رہتا۔ ہر مصیبت پر یہی کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا کہ میرا تو کچھ نہیں، سب اللہ کا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی اس آیت میں کہ رنج اور تکلیفیں ہو کتنی ہی بڑی ہوں، سب آنی جانی اور فانی اور عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی اور عنقریب انہیں چھوڑ کر ہم سب نے مالک حقیقی کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگلی بات میں یہ کہ مصیبتیں اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں آتی، بلکہ ان کا اجر اور ثواب دوسری زندگی میں ضرور ملتا ہے۔ جو انہیں صبر سے برداشت کر گیا، حق پر ثابت قدم رہا اور مقصد حقیقی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسے اس استقامت کا اجر ضرور ملے گا اور اس کے درجات کو ضرور بلند کیا جائے گا۔ جو شخص عقیدے جتنے ان کے مضبوط ہوں گے، اس قدر وہ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں اور دل پر نقش اگر صبر کا تعلق دل سے ہے، لیکن زبان سے یہ کلمہ ادا کرنے سے زبان دل کی ساتھی ہو جاتی ہے اور اس سے قوت و طاقت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا بھی کوئی تکلیف اور ناگواری کے موقع پر یہی پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان مصائب کی وجہ سے انسان لالچ، حرص اور طمع میں آ کر حق سے بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ان مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کا نام، اللہ کا دین بلند کرنے کا مقصد نہ چھوڑیں گے، بلکہ ثابت قدمی اور استقلال سے ڈٹے رہیں گے، وہ صابروں میں شامل ہوں گے، اور ایسے لوگ یہی کہیں گے ہم اور ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ ایسے صبر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر ہماری خاص عنایتیں ہوں گی، ہم اپنی خاص نعمتیں ان پر بھیجیں گے اور ہماری مہربانی ان پر جاری رہے گی۔ اس لیے انہیں حق کے مخالفوں کی مخالفت کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ان آزمائشوں میں پورا اترنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں صبر کرنے والے، سیدھی راہ پر چلنے والے اور اللہ تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔